السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام مریم رضوان. مریم لاہور سے آئی ہیں؟ جی جی. ٹھیک ہے. دعا کی ہوئی ہے پہلے؟ جی آ، کسے دعا کی ہوئی ہے پہلے؟ میں نے ڈاکٹر پاپا سے کی. ڈاکٹر صاحب سے کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرو دعا کا. کیسے دعا کا پتہ کیسے چلا اور کیا جرنی تھی پوری دعا کی؟ سورہ رحمان سنی؟ جو دل میں آتا ہے وہ بولو آپ. میں نے اتنی دفعہ مطلب اپنے آپ ہی مطلب اتنی دفعہ میں نے خود کے ساتھ شیئر قریب کیا ہے نا کرو، اس کو. قریب کرو. ہاں مطلب مجھے اب الفاظ نہیں آ رہے سمجھ کے میں کس طرح کوئی بات بتاؤں. نہیں، بولنا شروع کرو گے تو خود بخود آپ کا آ جائے گا. جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ایکسپیرینس سے کوئی انسان اس جگہ سے گزرا ہوگا، کوئی اس کو تکلیف ہوگی، کوئی ذہنی الجھن ہوگی، تو وہ اس کا فائدہ ہوگا. تو جو دل میں آتا ہے بس بولتے جاؤ، پھر ایسا خود ہی کلیئرٹی آ جاتی ہے. دعا ایسے ہی کی تھی بس فیس بک پہ ڈاکٹر پاپا دعا کرا رہے تھے. مجھے نہیں پتا تھا کون ہے کیا ہے، بس انہوں نے کہا آنکھیں بند کریں اور دعا کر لیں. میں بس ایک تکلیف میں تھی بہت زیادہ کافی عرصے سے، اور سمجھ نہیں آ رہی تھی اس میں سے کیسے نکلنا ہے. اور اللہ سے دعا یہی تھی کہ مجھے نکال دیں. اور مطلب میں بہت زیادہ طبیعت خراب تھی. ٹیسٹ وغیرہ سارے میرے کلیئر آتے تھے، اور لیکن ویسے سب ڈاکٹرز یہی کہتے تھے انگزائٹی ہے اور ڈپریشن ہے، اور یہ اس طرح تقریباً 9-10 سال میرے ایسے گزرے. اور میں کبھی کسی ڈاکٹر پہ کبھی کسی ڈاکٹر پہ کہ کہیں سے ٹھیک ہو جائیں، ہر چیز میں نے کی. اور یہ کہ کہیں جو پڑھنے کے لیے مجھے نظر آتا، پہلے تو پڑھتی نہیں تھی، پھر مجھے لگا شاید میں پڑھتی نہیں ہوں تو اس لیے میں بیمار ہو جاتی. پھر میں نے صبح شام کے اذکار پڑھنے شروع کر دیے. پھر جو پتہ چلتا یہ پڑھ لو، یہ وظیفہ کر لو. کچھ دنیاوی خواہشات بھی تھیں کہ یہ ہو جائے، وہی ڈاکٹر بابا والی بات کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کے بدلے ہم دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر ہم الٹا اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو بس اسی طرح یہ کرتے کرتے اللہ سے دعا یہی تھی کہ بس ٹھیک کر دیں، مجھے ٹھیک کر دیں. تو پہلے میں بیمار ہوئی، پھر میرا بیٹا بیمار ہو گیا. تو اپنی تو بندہ برداشت کر لیتا ہے مجھے لگتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو جب آپ کی شارک سے پکڑتے ہیں نا تو پھر اور تڑپ کے اللہ کو پکارتے ہیں ہم. تو جب وہ بیمار ہوا تو بس پھر سے وہی دوڑیں ڈاکٹر کی ادھر ادھر. سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کہاں غلطی کر رہی ہوں نا، کیوں میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے. میں تو پڑھ بھی رہی ہوں، اب تو میں نے تسبیحات بھی شروع کر دی ہیں، اب تو میں وظائف بھی کرتی ہوں، اب کیوں ہو رہا ہے. تو پھر نہیں سمجھ آ رہی تھی مجھے. معافی بھی مانگتی تھی لیکن معاف کرنے کا کبھی سوچا نہیں کہ میں بھی کسی کو معاف کر سکتی ہوں، مطلب میں نے بھی معافی دینی ہے کسی کو. تو پھر ایسے ہی دعا اللہ سے کہتی تھی کہ آپ، میں نے نا مانتی تھی کہ میں نے خود کو خراب کر لیا ہے، روتی بہت زیادہ تھی اور دعائیں لمبی لمبی، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کتنی دیر بیٹھ کے دعا کرتی رہتی تھی. اللہ سے یہ کہتی تھی میں نے خود کو خراب کر لیا ہے، توڑ لیا ہے، اب مجھے دوبارہ بنا دیں. آپ کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ مطلب میں دوبارہ بنانے پہ قادر ہوں. وہ آیتیں پڑھتی تھی ساتھ ساتھ اور ساتھ ساتھ کہتی تھی آپ مجھے دوبارہ بنا دیں. آپ کہتے ہیں نا میں قادر ہوں، تو مجھے کر کے دکھائیں، مجھے دوبارہ بنائیں. میں بالکل ختم ہو گئی ہوں، اگر ایسے ہی میری لائف ہے نا تو پھر مجھے دوبارہ بنا دیں. اگر میری زندگی ہے تو میں ایسے رو رو کے اور اس طرح نہیں میں رہنا چاہتی. تو پھر اللہ نے جب آپ کو نکالنا ہو گھر بیٹھے، مجھے پتا بھی نہیں ڈاکٹر بابا کے بارے میں، انہوں نے کہا آنکھیں بند کرو دعا کر. اور میں نے بس آنکھیں بند کر لی اور دعا کرنی شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ معاف کر دیں، اللہ پہ احسان کرو کہ آج نا معاف کر دو سب کو. تو پہلے تو میں نے رونا شروع کر دیا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ معاف کر دو مطلب کیسے. سب کو جنہوں نے دکھ دی ہیں، درد دی ہیں، سب کو معاف کر دو. تو پھر جو جملہ ڈاکٹر بابا نے بولا نا کہ چلو ایسا کرو اللہ پہ احسان کر دو نا، تو یہ لیں اللہ جی آپ کو دی معافی. اب یہ جملہ مجھے بہت زیادہ ہٹ کیا کہ ہاں اللہ کے ساتھ تو باتیں کرتے ہی ہیں اور اللہ کے ساتھ تو ہر وقت لگی رہتی تھی، تو یہ صحیح ہے اللہ پہ پھینک دو. روئی اور اللہ کا جی چلے میں نے آپ کی خاطر معاف کیا. اور جیسے ہی میں نے معاف کیا بس اسی وقت ایک اتنا اچھا چینج مجھے فیل ہوا
میرے منہ کا ذائقہ بڑا خراب رہتا تھا, مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. میں کہتی تھی ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آتی, میرے ٹیسٹ بھی نہیں صحیح آتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا مجھے ہے کیا. مطلب وہ اتنا عجیب سا ٹیسٹ ہوتا تھا نا لیفٹ سائڈ کا. تو جیسے ہی میں نے معاف کیا, اب بلیو کرو اسی سیکنڈ میرا منہ اتنا میٹھا ہو گیا, مجھے سمجھ نہ آئے. میں اتنی خوش اور رو بھی رہی تھی میں. پھر انہوں نے کہا کہ اپنی نیکیاں دو, گناہوں کی تو معافی بہت مانگتے ہیں, نیکیاں کبھی نہیں دی تھی. اس کو اپنے ہم کندھوں پہ سجا کے پھر یہ میں نے کیا, یہ میں نے کیا. جب نیکیاں دی تو پھر بس کندھے بھی ہلکے ہو گئے اور ایک سکون سا ہو گیا. اور بس دعا کی, پانی پیا, اتنا میٹھا پانی, مجھے نہیں پتا پانی میٹھا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے, کچھ نہیں مجھے پتا. ساتھ ہی نا ہومیوپیتھی کی دوائی کھا رہی تھی, وہ اس سے پہلے ہی کھائی تھی میں نے. وہ بعد میں شک والی بات آتی ہے نا کہ پھر ڈاکٹر بابا کہتے ہیں کہ آپ جب صحیح ہو جاتے پھر آپ کہتے ہو کہ فلاں دوائی سے میں ٹھیک ہوا تھا. اب وہ وسوسے مجھے بھی آئے کہ میں نے وہ دوائی کھائی, مطلب شیطان نے کوشش کی کہ تم نا اس سے صحیح بھی ہو. سورہ رحمان کا طریقہ بتایا ڈاکٹر بابا نے, اس کو سننا میں نے شروع کیا, اور 7 days کے اندر اندر میں ایسے تھی جیسے مجھے کچھ کبھی ہوا ہی نہیں تھا. مجھے اتنے مسئلے تھے, میرے سے کھانا نہیں کھایا جاتا تھا, میرا ویٹ اتنا لوز ہو گیا تھا, اور سویا نہیں جاتا تھا, بے حساب نیند میں جھٹکے لگتے تھے اگر تھوڑا سا سو بھی جاتی تھی, ہارٹ بیٹ اتنی تیز ہوتی تھی, دل ایسے لگتا ہے جیسے باہر ہی آ جائے گا. تو وہ سب ایسے ختم ہوا جیسے کچھ تھا ہی. اور دل سے آواز آتی تھی کہ میں تو ٹھیک ہو گئی تھی, مجھے تو اپنی سمٹمس پتہ چل رہی تھی, بچہ چھوٹا تھا اس کا کیسے پتہ چلنا تھا. وہ مجھے دل سے آواز آتی تھی ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں, یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن وہ نا اس کو گلوٹن, اس کو سیلک ڈیزیز ڈائگنوز ہوئی تھی. تو اس کو جب کھانا میں نے دینا شروع کیا گلوٹن والا, اس کی سمٹمس آ گئیں مطلب. لیکن مجھے آواز آ رہی تھی وہ ٹھیک ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آئی کیا ہے, میں نے پھر سے رونا شروع کر دیا, دعا کی, میں نے کہا میں تو ٹھیک ہو گئی ہوں, یہ کیوں نہیں ٹھیک ہوا. مطلب پھر میں نے ڈاکٹر بابا کا کال کی, انہوں نے نہیں اٹھائی. میں پھر اللہ تعالیٰ سے رو کے دعا کی کہ دیکھیں آپ کے بندے, مجھے نہیں پتا کون ہے, کیسے فون اٹھاتے ہیں نہیں اٹھاتے, نمبر دیکھا تھا میں نے, تو میں نے کہا دیکھیں میرا فون بھی نہیں اٹھایا نا آپ کے بندے نے. رو کے میں نے دعا کی. پھر ایک نمبر تھا پہلے, اس پہ شروع میں سب سے اوپر والا نمبر تھا, میں نے انہوں نے بھی نہیں اٹھایا کہ میں کہاں غلطی کر رہی ہوں, کیوں نہیں, مطلب میں تو ٹھیک ہو گئی ہوں, میرا بیٹا کیوں نہیں ٹھیک. تو وہ پھر مجھے دعا کرنے کے بعد نا کال آ گئی دوبارہ سے ان کی, جن کا پہلا نمبر تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ساری جو ہے نا پڑھائیاں بند کریں. آپ نے بند نہیں, میں نے سب کچھ بند کر دیا تھا, لیکن جو صبح شام کے اذکار تھے نا وہ نہیں بند کیے تھے. تسبیحات بند کر دی تھی میں نے جو میں پڑھتی تھی, تو وہ نہیں بند کی. میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی تھی جیسے میں اس کو پڑھتی نہیں تھی نا صبح کے ٹائم یا مغرب کے ٹائم, تو میری عجیب سی کنڈیشن ہونا شروع ہو جاتی. تو وہ جیسے 1 منٹ بھی نہیں گزرتا تھا اور میں وہ پڑھنا شروع کر دیتی تھی کہ مجھے کچھ ہونا چاہے. وہم یا آپ کہہ لیں ڈر, خوف تھا. اب انہوں نے کہا کہ سب بند کریں نا, تو پھر میں نے لکھ کے بھیجا کہ یہ بھی بند کرنا, انہوں نے کہا ہاں جی یہ بھی بند کریں آپ. تو وہ اپنی بات ہوتی تو شاید میں نہ بند کرتی, اب بات میرے بیٹے کی تھی, فوراً سے میں نے اس کو پڑھنا بند کر دیا, اور وہ الحمدللہ ٹھیک بھی ہو گیا. الحمدللہ 3 سال ہو گئے اس بات کو, سب کچھ کھاتا ہے وہ, شکر اللہ کا. پھر آگے کتنے لوگوں کو دعا کرائی؟ بہت زیادہ. میرا تو دل کرتا تھا میں پکڑ کے ساروں کو بتاؤں فوراً سے. جی یقین نہیں آتا تو میں کہتی تھی کرو, خود کرو, آپ کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا. مطلب یہ کہنے کی تو بات ہی نہیں ہے, آپ ایکسپیرینس آپ کرو تو صحیح نا. مطلب میں نے پھر بہت زیادہ بتانا شروع کر دیا, مجھے جو نظر آتا تھا جس طرح میں بتا سکتی تھی میں بتاتی. اور آپ نے خود ہی کیا, مطلب آپ نے کسی کو کال نہیں کی, آپ نے کسی سے پوچھا نہیں, میں ویڈیو کے تھرو آپ نے کیا, لیکن آپ نے خود اپنی ساری چیزیں خود ریئلائز کرنا شروع کر دیں کہ اچھا میں کہاں غلط کر رہی ہوں, کیا میرے ساتھ. اور مجھے ہاں جی, ایک تو میں معاف نہیں کر رہی تھی, اس کا تو سوچا بھی نہیں تھا نا, اور اسی وجہ سے میں تکلیف میں تھی, مجھے پتا بھی تھا. میں نماز میں بھی کھڑی ہوتی تھی تو میں یہی کہتی تھی کہ میں جس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی وہ اتنا میرے حواسوں میں سوار ہے چیز کہ مطلب اللہ جی مجھے اس اذیت سے نجات دے دے. معاف کرنے کا تو سوچا ہی نہیں تھا کبھی کہ میں بھی کسی کو, مطلب پتہ نہیں یہ کانسیپٹ شاید ڈاکٹر بابا نے بتایا, میں نے کبھی کسی سے نہیں, میں نے بہت سے علماء کو سنا,
انہوں نے ہمیشہ یہ کہ اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو. میں نے یہی سنا. معافی کسی کو ہم نے بھی دینی ہوتی ہے، یہ نہیں مجھے پتا تھا. اس کی وجہ سے بہت اذیت میں تھی. اور جیسے ہی معاف کیا اللہ پاک نے نکال دیا اس سے الحمدللہ. اپنے جیسے بہت سے لوگ، جو کہ آپ کے جیسے بہت سے لوگ پھنسے ہوتے ہیں معاف نہ کر کے، یا ان کو ڈپریشن ہوتا ہے، انزائٹی ہوتی ہے، بچوں کے بھی ایشوز ہوتی ہے، ان کو کیا میسج دینا چاہو گی؟ بہت مشکل ہے. میں کہتی ہوں نا، جب کسی کو معاف کر دو، کافی لوگ آگے سے یہ بھی کہتے ہیں، اکثر تو مجھے میرے جیسے ہی ملتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کو جیسے میں نے بن پتا کہ یہ کون ہے کون نہیں ہے، چپ کر کے آنکھیں بند کر، میں کسی کو کہتی ہوں نا دعا کر، آنکھیں بند کرتا کہتا کرا دو دعا. اکثر میرے جیسے ہی ملتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے پھر یاد آتا ہے کہ ڈاکٹر بابا یہ کہتے ہیں آپ کو آپ کے جیسے ہی ملتے ہیں، اور ان کی سٹوریز بھی میرے والی ہوتی ہیں، اور ان کی سمٹمس، بیماریاں میں سنتی، میں کہتی یہ تو میری ہی کہانی بول رہے ہیں میرے آگے. تو میں ان کو میں اتنا اپنی پوری بتا دیتی ہوں بات ساری، کہ ایسے ایسے آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے معاف کر دینا ہے. پھر آپ غور سے سنو گی نا، اللہ سے معافی پوچھو گی کہ میں کہاں غلطی کر رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے. کیونکہ تیسرے چوتھے دن مجھے بھی کوئی معاف نہیں کر رہا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھا دیا کہ میں اللہ سے کہہ رہی تھی کہ نکلنا چاہتے ہیں نا آپ، اتنے اتنے ڈاکٹرز بھی جاتے ہیں، اتنی اتنی فیسیں دیتے ہیں آپ، تو ایک گھر بیٹھے آپ کو فری میں کوئی پتہ چل رہی بات، تو میں بس اللہ سے کہتی تھی نکال دیں مجھے، نکال دیں اس تکلیف سے. تو پھر مجھے بھی پتہ چلا کوئی مجھے بھی نہیں معاف کر رہا. اور پھر اسی دن جا کے میں نے ان سے بھی معافی مانگی. اور جب آپ اللہ کی خاطر معافی مانگتے ہو تو اللہ پاک بھی اگلے کے دل میں آپ کے لیے رحمت ڈال دیتے. جیسے میں نے دل سے جا کے ان سے معافی مانگی، انہوں نے بھی اسی طرح مجھے گلے لگایا اور معاف کر دیا. تو ایسے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، میں ان کو سارے کلو دیتی ہوں. آپ نے سننا ہے نا، آپ نے پورے غور سے اللہ کے پیچھے پڑ جائیں. آپ کے اللہ جی مجھے نہیں پتا، آپ مجھے بتائیں. میں کہا مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا، مجھے بتائیں. مطلب میں پوری کوشش کرتی ہوں وہ اسی طرح سن لیں اور وہ نکل جائیں کسی طرح. مطلب الحمدللہ کافی لوگ ٹھیک بھی ہوئے. شکریہ. اور کچھ کہنے؟ سوچا تو بہت ہوگا میں دعا میں جاؤں گی تو یہ باتیں کروں گی. میں نا 3 سال ہو گئے میں نے دعا کی بھی، اور میں روز رات کو نا ساری اسٹوریاں معاف کرنے کے بعد بھی نا میں کتنی دیر ڈاکٹر بابا کو بتاتی رہی کہ میں پوچھوں گی، میں جاؤں گی اور ان سے یہ پوچھوں گی کہ غلطی کس کی تھی. مطلب میرا معاف کرنا بنتا بھی تھا کہ نہیں، میں تو نہیں کہیں ظالم تھی. اور وہ میں نے اتنی دفعہ ان سے بات کی ہے نا سوتے وقت کہ اب میرا دل بھی نہیں کرتا اس بارے میں بات کرنے کو. ایون میں ان سے ملی بھی ہوئی ڈاکٹر بابا سے، میں کلینک پہ ملی ہوں 3 بار. میرا دل بھی نہیں کرتا اس بارے میں بات کرنے کو. مطلب وہ آہستہ آہستہ جا کے نکل جاتی ہے آپ کے مائنڈ سے، جیسے جیسے آپ کوشش کرتے جاتے ہو پھر وہ آہستہ آہستہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ خواہش بھی نہیں رہتی کہ بھئی بات بھی کروں اس بارے میں. غلطی ہم اس دوسرے کی تھی، معاف پھر بھی ہاں ہم جی نہیں کرنا. ہاں جی، پہلے تھا کہ کیوں بھائی میں کیوں معاف کروں، ظلم تو اس نے کیا تو وہ کیوں نہ کرے بھائی. تو پھر آہستہ آہستہ اللہ وہ بھی نکال دیتے تھے. ہاں بالکل ایسے ایسے پھر اپنی غلطیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں نا، کہ تم بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہو، تم نے بھی ہر جگہ سینگ پھنسائے ہوئے ہیں، ہر کسی مطلب بہت کچھ کر جاتے ہیں ہم. تو پھر اپنی فکر پڑ جاتی ہے کہ ہائے اب میرے سے نہ کچھ ہو جائے. دوسرا تو چلو کر رہا کوئی بات نہیں، لیکن اب میں نہ پھر بھی ہم کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں. یہی جرنی چل رہی ہے ابھی تو. ٹھیک ہے. اصل میں آپ کا دوسرے کی طرف سے دھیان ہٹ جاتا ہے. پہلے دوسروں کی طرف دھیان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کا اپنی طرف دھیان کرا دیا جاتا ہے. تو وہ پھر اپنی طرف اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، اگر تو آپ آنیسٹی سے اپنی طرف دھیان رکھیں تو پھر آپ کا دوسروں کی طرف دھیان نہیں جاتا. پھر ایسے سے یہ بھی بھول جاتا ہے کہ کسی نے کیا کیا. وہ اللہ تعالیٰ آپ کی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھلا دیتا ہے خود سے. تو خوبصورت جرنی ہے. اصل میں تو اب آپ کی اپنی جرنی سٹارٹ ہو گئی ہے. یہ تو پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ نے دعا کی، آپ دعا میں آگے، لیکن اب آگے جو خوبصورت سفر ہے نا، جو آپ کی ٹرانسفارمیشن کا سفر ہوتا ہے، اور پھر جب آپ آگے لوگوں کو بتاتے ہیں اور جو لوگ بھی ٹھیک ہوتے ہیں، تو وہ بڑی ایک پیاری جرنی ہے. اٹس آن گوئنگ پروسیس. لیکن آپ بہت خوبصورت کام کر رہے ہو. بس اس کو پاگلوں کی طرح کرتے رہو، آپ کو اپنے جیسے لوگ ملتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح بغیر سینسر کیے اپنی سٹوری سناتے رہو، دل سے جو نکلتا ہے وہ پھر لوگوں کے اوپر اثر کرتی ہے. کیونکہ جس تکلیف سے، کیونکہ آپ نے ابھی 2-3 بیچ میں باتیں کہی ہیں جو مجھے بھی لگی ہیں تو وہ اگر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں آپ کو سن کے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ دل سے بولی ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے وہ آپ کا پین فیل کیا ہے کہ آپ کس تکلیف میں سے گزرے ہو. تو وہ پھر خود بخود دعا ہوتی جاتی ہے آپ کی. ٹھیک ہے.